والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم بے بسم اللہ اسم لادا اے بھی گینا بھارا ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی تے جینڈا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تنا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا ہوں سن فریاد پیران دیا پیرا میں آنکھ سناواں تینوں تے جیا مینوں ہور نہ کوئی تے میں جیاں لکھ تینوں پھول نہ کاغذ بدیاں والے تے در تو دھکنا مینوں میں وچ ایڈے عیب نہ ہوں دے باہو تے تو بخشویں تو کینوں حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس چک نمبر 144 کے تمام بلوچ برادران اور دیگر احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت گزر چکا ہے اور آقا کی مقدس محفل ہے۔ آج 10ویں کا دن اور 11ویں کی رات ہے۔ کتنی ٹھنڈی سبحان اللہ۔ 10ویں کا دن ہے، 11ویں کی رات ہے۔ محفل ہے ذکر حبیب خدا۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر مسجد میں حاضر ہیں۔ ثناخوانوں نے بڑے خوبصورت اور مدھر آواز میں پیارے انداز میں آقا کی ثنا بیان فرمائی اور اس عاجز کے ذمہ بھی ذکر حبیب اور ذکر اولیاء کا تذکرہ لگا اور یہ تذکرہ پیش کرنے کے لیے فقیر آپ کے سامنے حاضر۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں میرے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کافروں کو، ہندوؤں کو، مجوسیوں کو نہیں کہا جاتا، کہا جا رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ آمنو کے 4 حروف ہیں، الف میم نون واو۔ اے ایمان والو بنتا ہے آمنو، آمنو ایمان والا، اور ایمان والے کے حروف ہیں 4، الف میم نون واو۔ ایمان والا کون ہے؟ اب تھوڑا توجہ کیجئے۔ ایمان والا کون ہے؟ اب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ سوال کرتے ہیں وہ لوگ۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہابی اور سنی میں کیا فرق ہے؟
ان چکروں میں ڈال کے آپ کے دماغ کو معوف کر دیتے ہیں۔ آمنو ان ایمان والوں کے لیے آیا ہے جن کے اندر یہ چار اوصاف بیک وقت موجود ہوں۔ الف سے مراد اس معبود یکتا کو واحد خدا ماننے والا، وہ اس ذات یکتا خالق کی کائنات کو واحد و احد ماننے والا، صمد ماننے والا، وہ آمنوں کے زمرے میں آتا ہے۔ الف سے مراد اللہ کو ماننے والا، میم سے مراد محمد عربی کو اللہ کا سچا رسول اور اللہ کا محبوب ماننے والا، اور نون سے مراد تمام نبیوں اور محمد عربی کے نور کو ماننے والا۔ اب پچھلے سبحان اللہ کہنے سے آزاد ہے، نہیں کہتے، شاباش ہے کہ آپ آگے بیٹھے ہو۔ نون سے مراد تمام نبیوں پر ایمان رکھنے والا، وہ مومن، اور پھر نور مصطفیٰ کا ماننے والا، وہ مومن ہے۔ اور واو سے مراد تمام ولیوں کو ماننے والا، وہ مومن ہو سکتا ہے۔ آمنو کے چار حروف، ان چاروں حروفوں پر جو پورا اترتا ہے وہ مومن ہو سکتا ہے، اور اس کو رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے مومن، اے مسلمان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ، عبادت کرو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بارگاہ میں رکوع سجود کرتے رہو۔ پھر یہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور اس کے بعد جب تم اللہ سے ڈر گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، روزے دار بن گئے، زکوٰۃ دینے والے بن گئے، جہاد کر لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ خان صاحب آسان سا نکتہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور بولا کس کو جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ آمنو، ایمان والو، اتقو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے جن کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ اتقو بفراست المومن، مومنوں کے فراست سے، بصیرت سے ڈرو، کیونکہ وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ مومن، اللہ کی فراست رکھنے والے، وہ مومن، اس کو کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو، کہ جو بندہ تقوی اختیار کر گیا، مومن بن گیا، اس کے باوجود رب فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تم مسلمان ہو گئے، تم مومن ہو گئے، تم نمازی ہو گئے، تم قاری ہو گئے، تم روزے دار ہو گئے، تم پکے نمازی ہو گئے، تم حاجی ہو گئے، تم جہادی ہو گئے، تم غازی ہو گئے، تم مجاہد بن گئے، تم نیک ہو گئے، تم متقی ہو گئے، تم پرہیزگار ہو گئے، اس کے باوجود بھی یہ یقین مت کرو کہ میں جنتی ہوں۔ جنتی تب بنو گے جب وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب تم وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ آؤ اس طرف۔ حضرت غوث بہاولک زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وقت غوث العالمین کا جن کو لقب آج سے 850 سال پہلے، 750 سال پہلے گزرے، اور انہوں نے عبادت اور ریاضت کی حد کر دی، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے اور ذکر الہی کرتے رہتے، اور اتنے پرہیزگار کہ آپ ہمیشہ پرہیزگاری میں
کسی بھی ناپاک چیز کی طرف سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، خان صاحبان جاگ رہے ہو نا؟ بلوچو جاگو تو صحیح نا۔ اب ان کی خدمت میں آیا نا بندہ، اور اس نے عرض کیا، اے غوث العالمین، آپ اتنی عبادت ریاضت کرتے ہو، اتنی نمازیں پڑھتے ہو، اتنے روزے رکھتے ہو، اتنی پرہیزگاری کرتے ہو، آپ کو اپنی کون سی عبادت پر ناز ہے کہ اس کے وسیلہ جلیلہ سے رب کائنات آپ کو جنت میں لے جائے گا، آپ جنتی بن جاؤ گے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنی کسی بھی عبادت پر ناز نہیں ہے، ایک بات پہ ناز ہے، وہ ناز یہ ہے کہ میں نے جس مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جن آنکھوں کو میں نے دیکھا ہے، ان آنکھوں نے عبد القادر جیلانی کا دیدار۔ 11ویں منانے والوں، 11ویں شریف کہے کہ حقیقت کو سمجھ کے دیکھو کہ غوث العالمین جیسی ہستی سہرورد امام فرماتے ہیں کہ میں نے جس مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میرے اس مرشد کی آنکھوں کو جب جھانک کے میں نے دیکھا ہے، انہوں نے عبد القادر جیلانی کو دیکھا تھا، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں جنتی ہوں۔ اور جناب پھر وہ ایسے کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن پیران پیر دستگیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ جلوہ گر تھے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، دوران گفتگو آپ ایسے جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا، سن لو دنیا والو، میرے مقام کو سن لو کہ جس نے عبد القادر جیلانی کو دیکھا اس پر جنت واجب ہو گئی، وہ جنتی ہو گیا۔ اور ایک سچا اور مخلص مرید بیٹھا تھا جس کا ایمان تھا کہ عبد القادر جیلانی کا یہ پاور ہے، جس نے ان کے چہرے کو دیکھا، جس نے ان کی زیارت کی، وہ جنتی ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور عرض کرتا ہے، حضور جس نے آپ کو نہ دیکھا وہ غریب کیا کرے، وہ کہاں جائے؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا اس کے لیے پوچھتے ہو، وہ اس کو دیکھے جس نے مجھے دیکھا۔ سبحان اللہ، جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا ہے، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، وہ بھی جنتی۔ یہ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کا فرمان ہے۔ اور پھر دیکھیے ان کا مرتبہ مقام دیکھیے، پیران پیر دستگیر ایک دفعہ خطاب کر رہے ہیں، جمعہ المبارک کا دن ہے اور عوام لاکھوں میں موجود ہے۔ اسی دوران دور ایک کونے میں شخص بیٹھا مراقبے میں، اور مراقبے میں اس کو نیند آ گئی، نیند میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب جو سرکار کی خواب میں زیارت کر رہے ہیں نا، پیران پیر دستگیر کی فراست دیکھیے کہ بیٹھے اسٹیج پہ ہیں، وہ پرلے بندے کے اس انداز خواب کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو خواب میں نبی کا دیدار ہو رہا ہے۔ غوث پاک اٹھے، تقریر چھوڑی، اس کے قریب جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ دیر تک جمعہ پڑھنے والے لوگ پریشان، ہم خطاب سننے آئے تھے، ہم جمعہ پڑھنے آئے تھے، ہم غوث پاک کے دیدار کے لیے آئے تھے، یہ کیا انداز ہے کہ اتنے دور ایک شخص بیٹھا ہے اور غوث پاک اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ کیسا پیر ہے؟ اب لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ہیں، خیال ہیں، تصورات ہیں کہ اسی دوران اس شخص کی اچانک آنکھ کھل گئی اور وہ گھبرا کے اٹھا، کہا، اے حضور پیران پیر دستگیر، آپ میرے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا آپ جس نبی کو خواب میں دیکھ رہے تھے اس نبی کو میں ان جیتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں اس نبی کا دیدار کر رہا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ جس نبی کو تم خواب میں دیکھ رہے تھے اس نبی کا دیدار میں تمہارے ہی
ख्वाब की वजह से कर रहा था, इसलिए मैं अदब के मारे आके यहाँ पे खड़ा हो गया, सरकार के लिए एहतराम कर रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन करम, ये वो गौस है कि जिसकी ये ताकत है, जिसकी ये कुव्वत है। एक बंदा अगर ख्वाब देख रहा है तो पीराने पीर दस्तगीर को उसके ख्वाब का भी इल्म हो रहा है। कितनी ठंडी सुभान अल्लाह। अब देखो, मैं 11वीं का तज़किरा भी करता हूं, लेकिन एक बहुत बात खूबसूरत मेरे ज़हन में आ गई। गौस पाक का एक आला वाक़या याद आ गया। वो क्या है कि पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभानी कंदील नूरानी शहबाज लाख मखानी हजरत शेख सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का दौर मुक़द्दस था। और उस दौर में जाहिर है हर जगह पर वली हैं, हर शहर में वली हैं, औलिया की कमी नहीं है। आज जमाने में भी औलिया मौजूद हैं, वो तो बहुत आला जमाना था। वहाँ तो घर घर में वली होता था, दरवेश होते थे, फकीर होते थे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के वली और नबी के सच्चे गुलाम होते थे। उस जमाने में एक वली का कोई बंदा मुरीद था और वो अपने मुर्शिद के पास गया और उसने कहा, हुजूर मैं बसरा जाना चाहता हूँ, सुना है कि बसरा बंदरगाह है और वहाँ बड़ा कारोबार है, बड़ा बिजनेस है, वहाँ बड़ी आमदन होती है, बड़ी इनकम होती है। मैं बिजनेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से, तिजारत के हवाले से मैं बसरा जाना चाहता हूँ। उसके मुर्शिद ने कहा, बेटा बैठो मैं देखता हूँ। आप मराकबे में गए, थोड़ी देर के बाद आंख खोली, फरमाया, बेटा मैं तुम्हें मना करता हूं कि बसरा ना जाओ। हुजूर क्यों ना जाऊं? फरमाया, बेटे बात यह है कि वाकई तू जाएगा, बड़ा कमाएगा, पैसा हाथ आएगा, दौलत हाथ आएगी, रिस्क बहुत आएगा, माल मता इतना जमा होगा कि तू बड़े बड़े ऊंटों की कतारें भर के तू वहां से वापस लौटेगा। लेकिन बसरा से निकलकर रास्ते में एक जगह आएगी जहां तुझे रात पड़ जाएगी, तेरा वहां पर बसेरा होगा। और जब तू वहां पर कयाम पड़ाव करेगा तो रात को आंधी आएगी, तूफान आएगा और फिर डाकू आएंगे, वो आकर लूट मार शुरू करेंगे, तेरा सारा माल भी लूट लेंगे और जब तू सामने आएगा तो तुझे वो कत्ल कर देंगे, तू मर जाएगा। लिहाजा मैं इजाजत नहीं देता कि तू उधर ना जा। ये वली ही देख सकते हैं ना, आम बंदे को क्या पता। तो उसने कहा, ठीक है हुजूर। बड़ा परेशान मायूस घर वापस हो, अल्लाह दिल तो था कि अमीर बन जाऊं, दिल तो था करोड़पति बन जाऊं, दिल तो था तो लाखों पति बन जाऊं, कारोबार करूं। लेकिन अजीब बात है, मुर्शिद के पास गया था दुआ कराने के लिए, मुर्शिद ने उल्टा रोक दिया कि मत जाओ। अब क्या होगा? एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, इसको बुखार चढ़ गया, हालत खराब हो गई, बेचैन हो गया। दिल बड़ा था, सुना था कारोबार बड़ा है, शौक बड़ा था, लेकिन जा नहीं सकता। एक दोस्त मिला, उसने कहा, यार एक बात बताऊं? उसने कहा, क्या? कहते हैं यहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं जो गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर है, महबूब सुभानी कंदील नूरानी शहबाज लामकानी हजरत शेख सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी सैयद, बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा पावर है। चलो उनके पास चलते हैं, उनसे दुआ कराएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। यार मुर्शिद ने तो मना किया। कहता कोई बात नहीं, चलो। वहां से चले, चलते चलते गौस पाक की बारगाह में पहुंचे। जैसे महबूब पाक गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए तो गौस पाक से अर्ज किया, हुजूर मेरे मुर्शिद ने तो मना फरमाया कि वहां तू मर जाएगा, ना जा, कारोबार तेरा जो भी होगा, आमदन होगी लुट जाएगी, तू ना जा, लिहाजा मेहरबानी फरमाओ, आप कोई दुआ करें, मेरा कोई वसीला बन जाए। आपने पूछा, बेटा तू जाना चाहता है? कहते हैं, हुजूर बड़ा दिल करता है कारोबार में आमदन हो, पैसा हो, दौलत हो, रिस्क हो, महल हो, माड़ियां हो, किसका दिल नहीं चाहता? कमाने को दिल मेरा चाहता है कि जाऊं कमा के आऊं। आप मराकबे में गए, सर उठाया, फरमाया, बेटा तेरे लिए दुआ करता हूं, जा जा, तुझे कुछ नहीं होगा, कारोबार करके आ। बड़ा खुश पीराने पीर दस्तगीर ने इजाजत दे दी, तैयारी करके बसरा चला गया। और वाकई
چند مہینوں میں کروڑوں روپے انکم ہوئی، کروڑوں روپے کمائے، مال متا لے کے بڑے اونٹ خریدے اور ان اونٹوں پہ مال لد کے سامان لے کے اگلا اس علاقے میں وپار کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے وہاں سے نکلا اور سیم اسی جگہ پہ پہنچا جہاں مرشد نے کہا تھا۔ ادھر جو پہنچا نا تو وہاں رات پڑ گئی، رات پڑی، آندھی شروع ہو گئی، طوفان آ گیا، بارش شروع ہو گئی اور اس نے پڑاؤ کر دیا، بھائی ابھی جانوروں کو باندھو اور ادھر ہی پڑاؤ کرو، خیمے لگا دو اور جہاں پہ رہائش کرتے ہیں خیمے لگ گئے، وہاں رہائش کے لیے آئے اور سکون کے لیے خیمے کے اندر لیٹا، سو گیا۔ جب سویا تو نیند میں کیا دیکھتا ہے کہ وہی آندھی ہے جو مرشد نے بتائی تھی، وہی بارش ہے جو مرشد نے بتائی تھی، اور وہی قافلہ ہے بہت بڑا ان کا ڈاکوؤں کا، اور ڈاکو بڑے جوش خروش سے آ رہے ہیں اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے پہنچے، اور پہنچتے انہوں نے مار دھاڑ شروع کر دی، مال لوٹنا شروع کر دیا، اور آتے ہی اس کے خیمے میں گئے، یہ جیسے اٹھا تلوار ماری، گردن اڑ گئی۔ جیسے گردن اڑی نا تو خواب دیکھ رہا تھا نا، اس کی آنکھ کھل گئی، ڈر سے ڈر گیا، آنکھ کھل گئی، کانپنے لگ گیا۔ اللہ، مرشد نے تو یہ جگہ بتائی تھی، اللہ خیر کرے، رات کا ٹائم بھی ہے، آندھی بھی ہے، بارش بھی ہے، اور پھر یہ ڈاکوؤں کا خطرہ بھی ہے۔ جاگ کے تڑپ کے رو رو کے اس نے رات گزار دی، رات گزر گئی اور صبح ہوئی، خیر و عافیت سے روانہ ہوئے، بغداد پہنچ گیا۔ جب بغداد پہنچا نا تو ابھی یہ بات کسی کو علم نہیں ہے، ادھر یہ اس مرشد نے بتایا تھا، پھر ادھر جو ہے غوث پاک نے اجازت دی تھی، یہ تو چلا گیا کاروبار پہ، واپس آیا، جب اس نے محل بنائے، ماڑیاں بنائی، دولت میں شاہکاروں میں گم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد خیال آیا، یار جاؤں مرشد سے تو پوچھوں وہ کس حال میں ہے۔ آیا جب مرشد کے پاس تو بڑے، جیسے کوئی بندہ امیر ہو جائے نا پھر لافتکا ہو جاتا ہے، پھر مرشد بھی اس کو نظر نہیں آتے، لافتک ہو کر مرشد کے پاس، او پیر جی میں تواڈے کو لایا ہاں، تسی تو کیا سی تو کاروبار تے جائیں گا تو مر جائیں گا، دیکھ میں کمایا، میرا کاروبار ہو گیا، اتنا مال متا میں اکٹھا کیتا وا، ہن ویکھو کی ہویا، میں تو زندہ تواڈے کو آ گیا ہاں۔ مرشد نے اس کو دیکھا، غور سے دیکھ کے کہا، ہاں بیٹا تیرا قصور نہیں ہے، تیرا قصور نہیں ہے، یہ عبد القادر جیلانی کی نگاہ کرم ہے کہ جس نے حقیقت کو خواب میں بدل دیا۔ یہ طاقت عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کی ہے، جنہوں نے تیری حقیقت کو تیرے خواب میں تبدیل کر دیا۔ کیا تو نے اس جگہ پر پڑاؤ لگا رکھا تھا یا نہیں جہاں میں نے کہا تھا جی حضور وہاں میں رکا تھا؟ کیا وہاں بارش اور طوفان نہیں آیا تھا؟ جی حضور بارش بھی تھی، طوفان بھی تھا، اور آپ نے فرمایا کیا تو نے پڑاؤ ڈالا، تو نے خیمے لگائے؟ جی حضور۔ تو وہاں سویا تھا؟ جی حضور وہ سویا تھا۔ خواب میں تو نے نہیں دیکھا تھا کہ ڈاکو آتے ہیں، انہوں نے لوٹا، اور جب تجھے تلوار لگی تیری آنکھ کھل گئی، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ جی حضور میں نے یہ خواب میں دیکھا۔ فرمایا ہاں تیری موت لکھی تھی، لیکن جب عبد القادر جیلانی کے پاس تو گیا تھا نا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور تیرا بندہ ہے، میری محبت میں آیا ہے، اب اگر یہ اجازت چاہتا ہے تو یا اللہ میں تجھ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، اسے زندگی بھی عطا کر، اسے رزق بھی عطا کر۔ اسی کو کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ والوں کا وسیلہ تلاش کرو۔ جاؤ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچو، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نگاہ مرد کی طاقت ہے، ولی کی نگاہ میں یہ ہے کہ نگاہ ولی پڑ جائے تو تقدیریں بدل جاتے ہیں۔ اگر ولی چاہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو موت کو حیات میں بدل سکتا ہے اور غربت کو امیری میں بدل سکتا ہے۔ یہ ولی کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے، ولی کو اللہ نے۔ تھک گئے ہو میں کی کر رہا، تھکی ہوئی مخلوق میں کی بولوں، تھک گئے ہو بلوچو ہے نا، اور سچا کہنا ہاں بالکل تھک گئے۔
ولی کا یہ پاور ہے۔ اب بس میں آخر میں 11ویں شریف کے حوالے سے بتاؤں، یہ 11ویں کیا ہے بتا دوں؟ 11ویں کیا ہے؟ 11ویں کیوں مناتے ہو اور کب سے شروع ہے؟ آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جی والد کرتا تھا، دادا کرتا تھا 11ویں شریف، میں بھی 11ویں منانا ہوا، میں نے کی پتہ۔ حقیقت یہ ہے کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی، آپ ہمیشہ درس و تدریس میں رہتے، طلباء کو پڑھاتے، اور وعظ و تبلیغ کے لیے آپ باہر تشریف لے جاتے، بزنس اور کاروبار کے لیے تشریف لے جاتے۔ غوث پاک کا بہت بڑا بزنس ہوا کرتا تھا، اور جہازوں کے جہاز آیا کرتے تھے، شپیں آتی تھیں، وہ کاروبار آپ بزنس فرماتے۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر کہ دیدار کے لیے اگر مریدین آتے تو دیدار نہ کر پاتے، اور پھر وہ تڑپتے رہتے، اور انہوں نے عرض کیا حضور یا آپ باہر ہوتے ہو یا پھر بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہو یا مدرسے میں ہوتے ہو، ہم کہاں جائیں، ہم آپ کا دیدار کیسے کریں؟ آپ کوئی ایک دن ایسا مقرر فرمائیں تاکہ آپ گھر میں ہوں اور ہم آپ کی زیارت کریں۔ ہر مرید چاہتا ہے کہ جب میں مرشد کے دیدار کے لیے جاؤں تو میرا مرشد موجود ہو، میں دیدار کر لوں۔ پتہ نہیں آپ بلوچوں کا کیا خیال ہوگا، لیکن عام مریدوں کا یہ ہوتا ہے۔ بلوچ ویسے مرضی کے مالک ہیں۔ تو انہوں نے غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، دن مقرر کرتے ہیں، لیکن دن ایسا مقرر کرتے ہیں جس دن ہم نبی کا میلاد منائیں۔ یہ میلاد پاک اسی ٹائم سے چل رہا ہے، آج آپ نے شروع نہیں کیا۔ غوث پاک نے فرمایا ایک دن مقرر کریں گے، مہینے میں ایک دن، اور اس دن نبی کا میلاد منائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ تاریخ دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا تاریخ تو میں نہیں دیتا، تاریخ میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ وہ تاریخ رکھیں جو میرے رب کو پسند ہو۔ وہ تاریخ رکھتے ہیں جو میرے رب کو پسند ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ، دیوے دیوے آج تو ہو گئی۔ اور اللہ کو کون سی ڈیٹ پسند ہے؟ ساری تاریخیں اللہ کی ہیں، دن اللہ کے، راتیں اللہ کی، مہینے اللہ کے، سال اللہ کے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ کو کون سی پسند ہوگی؟ لوگ پریشان تھے اور حیران ہو کر پوچھتے حضور اللہ کی پسندیدہ تاریخ ڈیٹ کون سی ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا اللہ پاک کی پسندیدہ تاریخ ہے 10ویں کا دن 11ویں کی رات۔ کتنی ٹھنڈی سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں قدرت نے کتنی مہربانی فرمائی آپ پر کہ پروگرام تو آپ نے ویسے بھی کرنا ہے، میلاد تو آپ بناتے ہو، ذکر تو آپ کرتے ہو، تذکرے تو آپ کرتے ہو، اور ہمیشہ استقبال و انتظار کرتے ہو، نعت خوانیاں کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، لنگر پکاتے ہو، ہر سال یہ محفل ہوتی ہے۔ لیکن دیکھو خوش بختو 3-4 دنوں سے اس علاقے میں آیا ہوا ہوں، لیکن آپ کے نصیبہ میں دن بھی وہی آیا جو اللہ کو پسند ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں 10ویں کا دن ہو اور 11ویں کی رات۔ آج کون سا دن ہے؟ 10ویں کا دن، 11ویں کی رات ہے۔ 10ویں کا دن، 10ویں کا دن، 10ویں کا دن یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور ان لوگوں نے پوچھا حضور یہ اللہ کو کیسے پسند ہے؟ فرمایا رب کائنات نے جتنے بھی اہم کام فرمائے ہیں 10ویں کے دن کو 11ویں کی رات کو فرمائے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب بتائیے، اب سنیے۔ اللہ پاک نے جب چاہا کہ کائنات کو پیدا کروں اور زمین کو پیدا کروں تو رب کائنات نے زمین اور پانی پیدا کرنے کے لیے ایک موتی پیدا فرمایا اور موتی سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ جس دن وہ پانی کے چشمے جاری ہوئے وہ 10ویں کا دن تھا۔ یہ بولتے ہیں، آپ نہیں بولتے، ناراض ہیں آپ لوگ، ناراض ہو، تسی ناراض ہو گئے ہو تو میں معافی منگا۔ کی خیال آپ 10ویں کا دن تھا
11ਵੀं की रात थी, मोती से पानी के चश्मे जारी हुए, फिर उस पानी में मौज पैदा हुई, उस मौज से जमीन बनी। जिस दिन जमीन बनी वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। आप देखो पूरी कायनात को निजाम के देखिए कि तीन हिस्से पानी है और एक हिस्सा जमीन है। ये जमीन वही झाग है जो कि मौज से पैदा हुई, मौज से झाग हुई, झाग से जमीन हुई और जमीन से मट्टी पैदा हुई। और उस मट्टी से रब्बे कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। जिस दिन आदम की पैदाइश हुई वो 10वीं का दिन था। बोलो तो सही। अब मैं आप दोनों ग्रुपों का मुकाबला चाहता हूं, दाएं और बाएं। देखूं ज्यादा जोर से कौन बोलता है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई वो 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। और फिर रब्बे कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम के वजूद से हजरत अम्मा हव्वा को पैदा किया। जब अम्मा हव्वा की पैदाइश हुई वो भी 10वीं का दिन था, 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। आप अंदाजा करें, ये एक हाथ एक बनता है और 2 करो क्या बनता है, 11 बनता है। एक पांव एक बनता है, 2 करो कितने बनते हैं, 11 बनते हैं। और आदम और हव्वा दोनों को खड़ा करो तो देखो क्या बनता है, 11 बनता है। और फिर आगे चलिए, 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। और फिर क्या हुआ कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, और फरिश्तों ने सजदा किया। एक ने इनकार किया, एक ने इनकार किया जिसका नाम अज़ाज़ील था। और जब उसने इनकार किया तो रब ने फरमाया, जा तू फरिश्तों का सरदार था लेकिन अब तू लानती हो गया, तूने ऑर्डर नहीं माना, तूने आदम को सजदा नहीं किया, जा तू शैतान लईन है, निकल जा। उस दिन से वो शैतान हो गया। जिस दिन शैतान को निकाला गया, शैतान बना, वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। जो 11वीं को मानने वाले हैं वो मोमिन है, जो नहीं मानते वो शैतानी है, वो शैतान के टोले में है। 10वीं का दिन था। बोलो तो सही। अच्छा, इस साइड वाले खब्बे वाले थोड़े नाराज ने, राजी कर लवांगे, कोई गल नहीं, मसला ही नहीं, गल ही नहीं जनाब। 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। अब आगे चलिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब खालिक कायनात ने इस जमीन के तख्ते पर भेजा और उन्होंने जमीन के चप्पे चप्पे पर अल्लाह की इबादत की, माफिया मांगते रहे। और एक दिन जब वो जबल रहमत के करीब गए और वहां पहाड़ पे जबल रहमत पे एक पत्थर पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आदम को याद आ गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए बारी ताला, ये नाम मोहम्मद तो मैंने जन्नत में भी देखा था, ये नाम मोहम्मद जन्नत के बागों में देखा था, जन्नत के कुंगरों में देखा था, और ये मैंने लोहे कलम पर देखा था, ये मैंने कुर्सी पे देखा था, ये मैंने तख्त पे देखा था। ये नाम तुझे इतना अजीज है तो मेहरबानी फरमा इसमें मोहम्मद के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमा। रब्बे कायनात ने उसी वक्त जिब्राइल को भेजा और फरमाया, जा आदम को कह दे, अगर तू ये नाम जन्नत में लेता, मुझे कसम है तुझे जन्नत से भी न निकालता, लेकिन अब तूने नाम लिया है, जा मैंने तेरी तौबा को कबूल किया। जिस दिन तौबा कबूल हुई वो 10वीं का दिन था। इधर वाले भी बोलो ना नौजवानों, 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा का जब मिलाप हुआ, 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो पहला जोड़ा पैदा हुआ अम्मा हवा से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की औलाद जब हुई वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। और आगे बताऊं, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब ऊंटनी अपने इशारे से पहाड़ से निकाली, वो भी 10वीं का दिन था, 11वीं की रात थी। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के वजूद में कीड़े पड़ गए थे। क्या थे? कीड़े पड़ गए थे।
اور ایوب علیہ السلام کو جب رب کائنات نے فرمایا فلاں کنویں پہ جاؤ وہ پانی وجود کو لگاؤ شفا ہو جائے گی، جس دن شفا ہوئی وہ 10ویں کا دن تھا۔ الحمدللہ میں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے، میں اس کنویں پہ بھی گیا ہوں۔ 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی رات تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب گئے، 6 مہینے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جس دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور رب کائنات نے مچھلی کو حکم دیا کہ منہ کھول دے اور حضرت یونس کو باہر نکال دے، جس دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے وہ بھی 10ویں کا دن تھا۔ کیا تھا؟ 10ویں کا دن تھا، 11ویں کی رات تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکا تھا اور رب کائنات نے